اہل قرب رئیس زادی۔ شیخ سعدی نے اپنی مشہور و معروف نصر مجلس پنجگانہ میں یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ طبابت کا پیشہ کرتے تھے۔ جب انہوں نے فقہ اختیار کیا تو ایک عرصے تک ریاضات و مجاہدات میں مشغول رہے، یہاں تک کہ ان کو کثرت سے رؤیائے صالح ہونے لگے اور ایک دو مرتبہ کسی معاملے میں کشف بھی ہوا۔ حضرت سہل کے دل میں یہ خیال گزرا کہ وہ مرتبہ ولایت پر فائز ہو گئے ہیں۔ ان کا یہ خیال آہستہ آہستہ تکبر کی حد تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خاص بندوں کا گمراہ ہونا پسند نہیں ہے، چنانچہ حضرت سہل کے دل سے ولایت کا زوم دور کرنے کے لیے ان کو الہام کیا گیا کہ تم خراسان جاؤ، وہاں کے ایک رئیس کی بیٹی جنون میں مبتلا ہے، اس کا علاج کرو۔ حضرت سہل یہ الہام ہوتے ہی خراسان کے لیے چل پڑے۔ خراسان پہنچ کر انہوں نے لوگوں سے اس رئیس کا پتہ دریافت کیا تو انہوں نے ایک عالی شان محل کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت سہل محل کی طرف گئے تو دیکھا کہ وسیع و عریض قصر ہے جس کے سامنے ایک دلکشا باغ ہے اور اس میں کچھ آدمی گل گشت میں مصروف ہیں۔ حضرت سہل نے ان سے کہا، میں طبیب ہوں اور اس رئیس کی دیوانی بیٹی کا علاج کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اس رئیس سے میرا تعارف کرا دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص نے غور سے حضرت سہل کی طرف دیکھا اور کہا، میاں، معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے، آخر خود دعوت دینے میں کیا تک ہے، ذرا اس قصر کی دیوار سے اندر جھانک کر تو دیکھو۔ حضرت سہل نے اس دیوار کی پرلی طرف نظر ڈالی تو طبیبوں کے کٹے ہوئے سر نظر آئے۔ واپس آ کر ان لوگوں سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، تجھ سے پہلے کئی طبیب آئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس لڑکی کا علاج کریں گے۔ رئیس نے اس شرط پر ان کو اپنی بیٹی کا علاج کرنے کی اجازت دی کہ اگر علاج کامیاب نہ ہوا تو ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ کٹے ہوئے سر انہی طبیبوں کے ہیں جو اپنے تمام نسخے آزمانے کے باوجود علاج میں ناکام رہے۔ اگر تم بھی اپنا سر کٹوانا چاہتے ہو تو ہمیں تعارف کرانے میں کوئی عذر نہیں ہے۔ حضرت سہل نے کہا، مجھے سب کچھ منظور ہے، بس اس رئیس کے پاس مجھے لے چلو۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت سہل کو قصر کے اندر لے گئے اور رئیس سے ان کا تعارف کرایا۔ رئیس اس وقت چند آدمیوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے حضرت سہل کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جائیں۔ جب وہ آدمی چلے گئے تو رئیس نے حضرت سہل سے پوچھا کہ آپ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت سہل نے کہا، میں نے سنا ہے تمہاری ایک لڑکی ہے جو جنون کے عارض میں مبتلا ہے، میں اس کے علاج کے لیے آیا ہوں۔ رئیس نے کہا، پہلے میرے محل کی دیوار کے اندر تو نگاہ ڈالو۔ اس پر حضرت سہل نے کہا کہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ رئیس ان کا جواب سن کر بہت حیران ہوا اور سمجھا کہ یہ کوئی بڑا بلند پایہ طبیب ہے جو پہلے طبیبی کو حشر دیکھ کر بھی علاج پر تلا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے زنان خانے میں پیغام بھیجا کہ شہزادی کو تیار کریں، ایک طبیب اسے دیکھنے آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز آئی کہ لڑکی طبیب سے ملنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ رئیس نے حضرت کو اپنے ساتھ لیا اور حرم سرا میں داخل ہوا۔ جب دونوں لڑکی کے کمرے کے قریب پہنچے تو لڑکی نے کنیز کو آواز دی اور کہا کہ میرا نقاب لاؤ تاکہ میں پردہ کر لوں۔ رئیس کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس سے پہلے کتنے ہی طبیب آئے لیکن لڑکی نے کسی سے پردہ نہیں کیا۔ اس طبیب میں معلوم نہیں کیا بات ہے کہ لڑکی نقاب کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔ وہ اپنے خیالات کو ضبط نہ کر سکا اور لڑکی کے سامنے ان کا اظہار کر ہی دیا۔ لڑکی نے جواب دیا کہ وہ مرد نہیں تھے، مرد یہ ہے جو اب آیا ہے۔ رئیس لڑکی کا جواب سن کر سٹپٹا گیا، اس کی سمجھ کچھ بھی نہ آیا۔ حضرت سہل لڑکی کے قریب گئے اور السلام علیکم کہا۔ رئیس زادی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پیر خاص کا لفظ استعمال کیا۔ حضرت سہل نے کہا، اے لڑکی، تو نے کیسے سمجھا کہ میں پیر خاص ہوں؟ اس پر رئیس زادی نے کہا، جس نے تم کو یہاں بھیجا ہے اس نے مجھ کو بھی متنبہ کر دیا ہے۔ تمہیں اللہ نے ایسی نعمت سے نوازا ہے جس سے روح کو تسکین ملتی ہے، اسی وجہ سے میں خجالت محسوس کر رہی ہوں۔ رئیس کی گفتگو سن کر عالم تحیر میں کھو گیا
اور ساکت و سامت دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ ادھر حضرت سہل سمجھ گئے کہ لڑکی کو جنون نہیں بلکہ کچھ اور شے ہے۔ انہوں نے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی کہ شاید اس میں علاج ہو اور لڑکی کو سکون میسر ہو۔ رئیس زادی نے جو ہی یہ آیت سنی غش کھا کر گر پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش میں آئی تو حضرت سہل نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تجھے سرزمین اسلام میں لے جاؤں؟ رئیس زادی: سرزمین اسلام میں کیا شے ہے جو یہاں نہیں ہے؟ حضرت سہل: ارض اسلام میں کعبہ معظم ہے۔ رئیس زادی: نادان، اگر تو کعبے کو دیکھے تو اسے پہچان لے گا؟ حضرت سہل: ہاں۔ رئیس زادی: میرے سر کے اوپر نگاہ کرو۔ حضرت سہل نے اوپر نظر اٹھائی تو ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ ان کی نظر کے سامنے کعبۃ اللہ موجود تھا، جو لڑکی کے سر کے گرد طواف کرتا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سہل یہ نظارہ دیکھ کر ششدر رہ گئے اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو رئیس زادی سے پوچھا کہ تو نے یہ مرتبہ کس طرح حاصل کیا؟ رئیس زادی: نادان، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اپنے پاؤں کے ساتھ کعبہ جاتا ہے وہ کعبے کا طواف کرتا ہے، اور جو اپنے دل کے ساتھ کعبہ جاتا ہے کعبہ اس کا طواف کرتا ہے۔ اور تجھے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ تو ابھی خدا سے ایک قدم دور ہے۔ اگر تمہیں خواہش ہو تو میں تمہارے لیے اس راز کو فاش کر دیتی ہوں۔ جلد بتاؤ، جاننا چاہتے ہو یا نہیں؟ حضرت سہل: جلد کہو ورنہ میں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ رئیس زادی: ترجمہ: جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ رئیس زادی کا جواب سن کر حضرت سہل تسلی کے سارے حجابات دور ہو گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو ان سے کہیں بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔ چنانچہ ان کے دل سے اپنی ولایت اور بڑائی کا خیال یکسر جاتا رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ان کو تنبیہ کر کے گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ حضرت سہل بن عبداللہ کا ایک مشاہدہ۔ ایک مرتبہ بیابان میں آپ کو ایک بہت ہی بدحال بڑھیا ملی۔ جب آپ نے اس کی اعانت کرنی چاہی تو اس نے ہاتھ اٹھا کر مٹھی بند کر لی، اور جب مٹھی کھولی تو اس میں سونا تھا۔ پھر اس نے آپ سے کہا کہ تم تو جیب سے رقم نکالتے ہو لیکن مجھے غیب سے ملتی ہے، اور یہ کہہ کر اچانک غائب ہو گئی۔ اور جب آپ نے بیت اللہ پہنچ کر طواف کرنا شروع کیا تو دوران طواف دیکھا کہ کعبہ خود اس بڑھیا کا طواف کر رہا ہے، اور جب آپ اس کے نزدیک ہوئے تو اس نے کہا کہ جو اختیاری طور پر یہاں پہنچتا ہے اس کے لیے طواف کعبہ ضروری ہے، لیکن جو اضطراری عالم میں آتے ہیں کعبہ خود ان کا طواف کرتا ہے۔ دعا کس کے لیے اثر کرتی ہے؟ امرولیت ایک مرتبہ ایسا علیل ہوا کہ عتبہ نے جواب دے دیا۔ چنانچہ اس نے عالم یاس میں آپ کو بلا کر دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ دعا اسی کے حق میں اثر انداز ہوتی ہے جو تائب ہو چکا ہو، لہٰذا پہلے تم توبہ کر کے قیدیوں کو رہا کر دو۔ اور جب اس نے حکم کی تعمیل کی تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح تو نے اپنی نافرمانی کی ذلت اس کو عطا کی، اسی طرح میری عبادت کی عظمت بھی اسے دکھا دے۔ یہ کہتے ہی وہ تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا اور بہت سی دولت بطور نذرانہ پیش کرنی چاہی، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ پھر کسی مرید نے راستے میں عرض کیا کہ اگر آپ نذرانہ قبول کر لیتے تو میں قرض سے سبکدوش ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے زر دیکھنا ہے تو سامنے دیکھ، اور جب اس نے نظر اٹھائی ہر سمت سونا ہی سونا نظر آیا، اور آپ نے فرمایا کہ خدا نے جس کو یہ مرتبہ عطا کیا ہو اس کو دولت کی تمنا کیسے ہو سکتی ہے؟ وضو کے لیے غیب سے پانی مل گیا۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے عجائب و کرامات میں سب سے پہلے جو دیکھا وہ یہ کہ ایک ویران مقام کی طرف آ نکلا۔ وہاں میرے قلب کو قرب الہی کی لذت سے شادکامی حاصل ہوئی۔ وہ جگہ مجھے نہایت بھلی معلوم ہوئی۔ نماز کا وقت آ پہنچا اور میری عادت تھی کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا کرتا تھا،
اس وقت پانی نہ ہونے پر میں غمگین ہوا۔ اتنے میں ناگہاں مجھے ایک آدمی دور سے چل کر آتا ہوا نظر آیا۔ قریب ہوا تو دیکھا کہ وہ ایک ریچھ ہے جو دونوں ہاتھوں میں پانی کا مٹکا اٹھائے ہوئے ہے۔ نزدیک آ کر سلام کیا۔ مجھے یہ چیز عجیب لگی۔ میں نے پوچھا یہ پانی اور مٹکا کہاں سے آیا؟ ریچھ نے جواب دیا ہم لوگ وحوش ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اسی پر توکل کر کے تعلق دنیاوی کو چھوڑ رکھا ہے۔ ابھی ہم آپس میں ایک مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک یہ آواز آئی۔ سہال اس وقت تازہ وضو کرنے کے لیے پانی تلاش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں نے یہ پانی کا مٹکا اٹھایا۔ ناگہاں 2 فرشتے آ گئے۔ میں ان کے نزدیک ہوا۔ ان فرشتوں نے فضا سے اس مٹکے میں پانی ڈالا۔ اس میں پانی گرنے کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ ریچھ کی بات سنتے سنتے مجھ پر غشی آ گئی۔ افاقہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ پانی کا مٹکا رکھا ہوا ہے اور ریچھ کا کہیں پتہ نہیں۔ میں افسوس کرنے لگا کہ میں نے کچھ اور باتیں کیوں نہ پوچھ لیں۔ اس پانی سے میں نے وضو کیا اور کچھ پینا چاہتا تھا کہ آواز آئی، اے سہل، ابھی تمہارے لیے اس پانی کے پینے کا وقت نہیں آیا ہے۔ پانی کا وہ مٹکا جنبش کرنے لگا اور پھر نگاہوں سے اوجھل ہو کر معلوم نہیں کہاں گیا۔ یہودی مسلمان ہو گیا۔ حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو لوگ آپ کے جنازے کو کندھوں پر اٹھائے قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جنازے میں شریک تھی۔ اس شہر میں ایک بوڑھا یہودی بھی رہتا تھا۔ اس نے جب اس شور و غل کو سنا تو اپنے گھر سے باہر نکلا تاکہ دیکھے کہ کیا معاملہ ہے اور یہ شور کیسا ہے۔ جب اس بوڑھے یہودی نے باہر کی طرف دیکھا تو اسے عجیب ہی منظر دکھائی دیا۔ بے اختیار ہو کر وہ پکار اٹھا، اے لوگو، ذرا اوپر آسمان کی طرف بھی تو دیکھو کہ کیا عجیب منظر ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اوپر کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک قوم آسمان سے بھی اتر رہی ہے اور وہ اس اللہ کے نیک بندے کے جنازے سے برکت حاصل کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس بوڑھے نے بآواز بلند کہا، اے لوگو، تم گواہ رہو، میں دین اسلام قبول کرتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں۔ پھر اس نے کلمہ اسلام پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔